اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحم بالقرآن الحکیم، اللہم ثبت عند موتنا بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نظر بن قلانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ توبہ آج کی صورت ہے، لیکن اس سے پہلے میں صورتوں کے نام ایک بار پھر دہرانا چاہوں گی۔ فاتحہ، بقرہ، سورۃ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، ہجر، نحل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شورى، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، احزاب، سبا، فاطر، یاسین، صافات، صاد، زمر، مومن، حامیم، سجدہ، شورى، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتح، حجرات، کاف، زاریات، طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، الحاقہ، مارج، نوح، جن، مزمل، مدثر، قیامہ، دہر، مرسلات، نبا، نازعات، ابس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلیٰ، غاشیہ، فجر، بلد، شمس، لیل، الضحیٰ، الشیاطین، القدر، بینہ، زلزال، عادیات، القاریات، تکاثر، والعصر، ھمزہ، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، موسدہ، تبت بھی کہتے ہیں، موسدہ، اخلاص، فلک، ناس۔ I want to show you my قرآن پاک۔ یہ جہاں پر جو آیات جس طرح سے میں قرآن کو پڑھنا شروع کرتی ہوں، ریسرچ کرتی ہوں، تو I put highlighters and sticky notes on these آیات۔ پھر جب دوسرے طریقے سے پڑھنا شروع کرتی ہوں تو پھر وہاں لگا دیتی ہوں۔ یہ ایک طریقے سے پڑھا ہوا قرآن مجھے لگتا ہے پچھلے سال رمضان میں جب میں نے دورہ قرآن کرایا تو اس میں تھینکس ٹو ایبن جس نے مجھے یہ نوٹس دیے، اسٹکی نوٹس، تو یہ ہائی لائٹر اور ریفلیکٹرز میں نے وہاں لگائے جیسے میں نے کرایا تھا۔ میرے خیال میں رحمت اور خوف کی آیات کے اوپر ریسرچ کی تھی۔ قرآن پاک کو اپنے سائڈ ٹیبل کی بک بنائیے، گیٹ گوئنگ ایزی ود ایٹ۔ سورۃ توبہ قرآن پاک کی واحد سورت جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج کیا ہے۔ سورۃ توبہ پڑھانے سے پہلے میں اس کا پیچھے صورتوں کے ساتھ بتاؤں گی، تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ پیچھے صورت کون سی گزری ہے؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انفال، اس غزوہ بدر کے بارے میں، 2 ہجری میں نازل ہوئی، 9 ہجری میں آلموسٹ نازل ہوئی، اور مختلف 9 سے 10 یعنی 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ لاسٹ مدنی ایئر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھی لاسٹ ایئر ہے۔ سب سے آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں بینہ، نصر تو آخری کمپلیٹ صورت ہے نا، تو اس کی کچھ آیات 10ویں سال میں نازل ہوئی نبوت کے، اس کے ہجرت کے۔ ورڈ اس کا جو میننگ ہے وہ توبہ ہے یہاں، اور اس صورت میں بہت سا خطاب منافقین کے ساتھ ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر اس کا بہت سا پورشن ہے۔ غزوہ تبوک وہ موقع ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار، مطلب آپ کہیں بھی بدر گئے ہیں، احد گئے ہیں، کہیں بھی گئے ہیں، تو آپ پہلے ارادہ نہیں بتاتے تھے کہ یہاں جانا ہے، یا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ جہاد پہ جانا ہے، تبوک جانا ہے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ تھی یہ بستی،
عیسائی وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے غسان کا. آپ نے 20 دن وہاں قیام کیا تبوک میں. 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ گئے ہیں. اور اس موقع پر خرچ کرنے کی آیات بار بار نازل ہوئی ہیں. ہاں، ایک بہت خوبصورت کنٹراسٹ ہے اس صورت میں، سیکوینس ہے، منافقت کی بات ہے. اور میں نفقہ کا لٹرل میننگ بتانا چاہتی ہوں. نفقہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے صحرا میں یا جنگلوں میں جو گو گھر بناتی ہے نا، بڑی چھپکلی ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب باتیں ہوتی تھیں بچپن میں. ہمارے نشاط اسکول میں ایک بار اس کو دیکھا تو بچوں نے کہا کہ سب نے اس کے سامنے ہنسنا نہیں، یہ تمہارے دانت گن لے گی، دانت گن لے گی تو پھر سانس پی جائے گی. مطلب بڑی کیوٹ سی متس ہوتی ہیں بچپن میں، فینٹیسیز ہوتی ہیں. اور خوف بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سائے ہمیں پورے کے پورے، ہمیں سائے نظر آنے چاہیے، ہم ان سے پورے کے پورے مانسٹرز بنا لیتے ہیں. تو گو جو گھر بناتی ہے نا، وہ اس باقی جیسے سانپ ہو گیا، چوہا ہو گیا، بل میں جاتے ہیں اور پھر وہ سوراخ میں گھر بنا دیتے ہیں. لیکن گو وائز ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس کا دوسرا رخ رکھتی ہے، سرنگ کی طرح دوسرا دروازہ انٹرس اور ایگزٹ رکھتی ہے. تو گو کا گھر ہوتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. اس کو نفقہ کہتے ہیں. اس سے منافقت ہے. ایمان ٹھہرتا نہیں ہے. ایمان ہے، منافق ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کبھی مومن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا جو نفس کا حسد ہے یا ریس ہے یا کچھ بھی، کوئی بھی برائی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو وہ اسے آمادہ کر دیتا ہے پریٹینڈ کرنے پر. وہ ڈسگائز ہوتا ہے. تو اس کا جو اپوزٹ ہے نا، وہ بھی نفقہ ہی ہے، انفاق ہے. انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، گیورز ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں اس بیماری کا توڑ اللہ نے اسی لفظ میں اتار دیا ہے، نفقہ میں. مال کی محبت آپ کے دل میں نہ رہے، مال آئے سٹے نہ کرے. بینک بیلنس کی صورت میں آپ نکل جائے آگے، آپ کی ضرورت کا ہے اتنا رکھیے، آگے چلا دیجیے. تو نفاق ایسی بیماری ہے جس کا علاج انفاق ہے. تو پہلی صورتوں میں آراف میں بتایا گیا کہ قوموں کو تباہ کیا گیا، تم جہاد نہیں کرو گے تو تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا. پھر صورت انفال میں ساری کی ساری جہاد پہ ترغیب ہے، اور اس صورت میں وارننگز ہیں جہاد نہ کرنے کی صورت میں. تو آیا با آیا چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. براۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. صدق اللہ العظیم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے بارے میں احکامات ہیں، حج کی آیات ہیں. 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا. بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی کو ان آیات کے میسج کے ساتھ روانہ کیا گیا. 22 تک، 1 سے لے کر 22 تک وہاں احکامات اسی طرح کے ہیں. (23 and 24) یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہرگز نہ بنانا اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کے اوپر. ایمان کے مقابلے میں ان کی زندگی کی پریورٹی کفر ہو. ان کی زندگی کی پریورٹی کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے احکامات کا رد ہو، اللہ کے احکامات سے بے پرواہی ہو. یاد رکھیں اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ.
جہاں قرآن کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا، اور یہیں اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے کہ والدین کی اطاعت، وہ مطلب ان کو فالو نہ کر لینا. اور جہنمیوں کا ایک بڑا رویہ ہے. اور جو پھر سورۃ اعراف میں ساری کی ساری آیات گزری تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے بھی زیادہ آپ کو علم آ گیا ہے، ہم تو اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم نئی چیز کو نہیں فالو کریں گے، وہ ٹرینڈ جو سیٹ ہو چکا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. تو ہم لوگ اس چیز میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. نظریاتی طور پر چاہے وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ سے بہت دور ہیں، لیکن آپ نے ان کی خدمت میں یہ نہیں کہ میرا والد میری مخالف سیاسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے تو بس میں ان کی خدمت نہیں کروں گا، میں اپنی والدہ کی خدمت نہیں کروں گی، میں انہیں کھانا نہیں پکا دوں گی، میں ان کے پاؤں نہیں دباؤں گی، میں ان کو مساج نہیں کروں گی. نو. چاہے آپ کے نظریاتی طور پر جتنے بھی اختلافات ہوں، والدین کی خدمت آپ کے اوپر فرض ہے، ان کا احسان ہے. انہوں نے آپ کو پیٹ میں رکھا، پالا، کتنے ہی ٹائم آپ کے لیے قربانیاں دیں. لیکن جہاں تک اطاعت کی بات ہے نظریاتی طور پہ تو وہ آپ نہیں مانیں گے. والدین کے مذہب پہ ہونا یہ سب سے بڑی نقصان دہ بات ہے. سوچ سمجھ کے شعوری طور پر قبول کیجئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ والدین کی اطاعت تو کرتے ہیں. میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، گو کہ میں تمہارے ساتھ 4 سال سے ریلیشن میں ہوں، بیکاز میری والدہ کی نافرمانی ہو جائے گی. استغفر اللہ. آپ زنا میں انڈلج ہیں لیکن آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری والدہ کا حکم ہے. میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم نے فلاں کے ساتھ دوستی رکھی. قطع رحمی کا حکم دیں گے والدین. بہت سے پردہ کرنے والے جنہوں نے پردہ سٹارٹ کیا، پیرنٹس کی طرف سے بہت ریٹیلیشن آتی ہے والدین کی طرف سے کہ یہ ایسا کام ہے، آؤٹ آف کاسٹ ہو جاؤ گے، اسی معاشرے میں رہنا ہے، ابھی تمہارے رشتے ہونے ہیں. اس طرح کی تم چادر لے کر، پورا ٹینٹ لے کر کیا یونیورسٹی جاؤ گی؟ تو ان باتوں میں نہیں ماننا والدین کو. نظریاتی طور پر آپ کی پریورٹی کیا ہونی ہے؟ صرف اللہ. لیکن والدین کے ساتھ خدمت کا تعلق، احسان کا تعلق. اب کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ؟ خدمت تو نہیں کرتے، والدین کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، لیکن اطاعت کی جہاں بات آتی ہے، فالو کرنے کی بات آتی ہے، اسے فالو کرتے ہیں. اس کو ہم نے وائس ورسا کر دیا، وہ بالکل الٹا کر دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے ہسبینڈز اینڈ وائفز، وَأَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار کوئی بھی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ، اور وہ تجارتیں، بزنسز، تخشونا، ڈرتے ہو، کسادہا، اس میں مندی سے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور گھر جو تم نے بڑے لگژوریس بنائے ہوئے ہیں، احب الیکم، زیادہ محبوب ہو جائیں تمہیں. بات اگر اللہ تک رہتی تو پھر بھی سمجھ میں آتی. بہت بڑی بات ہے. الیکم من اللہ، اللہ سے کے مقابلے میں پریورٹی بن جائیں، ورسول ہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یعنی ان کی سیرت کو فالو کرنا تمہیں محبوب نہ رہے، تم شرمندگی محسوس کرو. آگے جو بہت بڑی بات آ رہی ہے وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں ایکٹیو ہو کے زندگی گزارنا، اللہ کو پریورٹی بنا کے چلنا، اور اللہ کے راستے میں تھکنا، مشقتیں اٹھانا، پسینہ بہانا اور خون بہانا. وہ تمہیں کم محبوب ہو، تمہارے والدین تمہارے گھروں میں تمہارا وہ جو کمفرٹ زون ہے وہ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے. فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ. جہاں قوموں پر عذاب کی بات آتی ہے تو وہاں پھر اللہ کہتا ہے جب وہ مبلوس ہو گئے تو پھر اللہ اپنا امر لے آیا، پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وبالوالدین احسانا کے ساتھ یہ آیات، یہ سورت قرآن کا حصہ ہے. غور کریں، کہیں ہم ٹرینڈ فالوورز تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ بس میرے پیرنٹس نے جو کہہ دیا میں وہی کروں گی. پیرنٹس کی خدمت، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے.
لیکن محبت جہاد کے ساتھ کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ کرنی ہے۔ پھر 37 نمبر آیت، 34 سے 37 36 یہ پر مہینے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے، اور جو مہینوں میں ہم لوگ گھٹا بڑھا دیتے ہیں تو یہ نسی کی رسم ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج بھی پوری دنیا میں عید اور رمضان ہم سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، اور پاکستان میں ایک دن بعد۔ واللہ عالم، یہ رؤیت ہلال کمیٹی جانے۔ 39 نمبر آیت، (38 and 39) یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، گھروں کو چھوڑو، فرار اختیار کرو۔ ثاقلتم الی الارض، ثاقلتم، تم چمٹ جاتے ہو، زمین کا بوجھ بن جاتے ہو، اور رضیتم، کیا تم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں؟ تو یاد رکھو، دنیا کی زندگی تو تھوڑے ٹائم کا فائدہ ہے، آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 6 لاکھ سال کی زندگی کے مقابلے میں 60 سال کی زندگی کیسے کچھ ہو سکتی ہے؟ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ جہاد ترک کرنے کی صورت میں دردناک عذاب ہمیں نظر آ رہا ہے فلسطین میں۔ شاپرز میں بچوں کے پارٹس اکٹھے کیے ہیں فلسطین کے باپوں نے اور ماؤں نے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ، اور تم اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 40، آیت ہجرت کے موقع پر، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر سے سودا کرنا چاہتا تھا اپنی ساری زندگی کی عبادت دے کے، تو وہ جو غار والی رات ہے وہ لینا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں گئے، تو غار ثور میں، تو ہی واز ورڈ کہ دیکھ لیے جائیں گے، یہ انہی کے لیے آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، خوش قسمت تھے صحابہ جن کے لیے قرآن اترتا تھا، جن کے حق میں اترتا تھا، الحمدللہ۔ اچھا، تو پھر نا آپ نے کپڑے کے ساتھ غار کے جو سوراخ تھے، سوراخوں میں سے، بل میں سے سانپ نکل سکتا ہے، بچھو، کوئی بھی کیڑا، تو وہ بند کر دی۔ ایک جگہ کوئی چیز رکھنے کی نہیں تھی، وہاں آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی واز لیئنگ ان ہز لیپ، آپ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، حضرت ابوبکر کے آنسو گرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، غالباً چہرے پر گرے ہوں گے۔ آپ اٹھیں کہ کیا ہوا ابوبکر؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے نا جہاں پاؤں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا پاؤں ہٹائیے، تو وہاں سے سانپ نکلا۔ تو وہ سانپ تھا جو آپ کو ڈس رہا تھا، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں تھے، تو ضبط کی انتہا دیکھیں کہ آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک نیچرل باڈی میں ایک شیورنگ سی ہوتی ہے پین کے ساتھ نا، جرکس ٹائپ جھٹکے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کنٹرول دیکھیں۔ تو اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے 2 لوگوں کے، خدیجہ اور ابوبکر۔ ان کے جتنے مجھ پر احسانات ہیں وہ اللہ ہی ان کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 41، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے تمہارے پاس مال ہے یا نہیں ہے، چاہے تمہاری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، خفافا وثقالا، چاہے نکلنے میں تمہیں آسانی ہو یا مشکل ہو،
اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، میٹھا میٹھا اسلام چاہیے جس میں کمفرٹ زون کو نہ چھوڑنا پڑے، گھر والوں کو نہ چھوڑنا پڑے، آسانی والا دین چاہیے۔ اگر سفر آسان ہوتا اور قریب کا ہوتا تو یہ لوگ آپ کی پیروی ضرور کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے آسانی میں۔ جہاں رسم و رواج ٹوٹنے ہیں، لوگوں کا پریشر ہے، سوشل پریشر اپنی فیملی کا اپنے بیئر کرنا ہے، آپ کے پیرنٹس کا بیئر کرنا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ کس کو ہماری بہو بنا کے لے آئے ہو؟ نکاح کی بات ہے، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا، عورت ہو یا مرد۔ دوسری شادی، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہم نے کہا تھا اسی خامند کے ساتھ بسنا اور تم نے یہ کر دیا۔ وہ نہیں تھا اچھا، میں ٹارچر میں تھی، میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، یہ شخص اچھا ہے میرے ساتھ نہیں۔ یہ سارے پریشر جس نے بیئر کرنے ہیں وہ کون ہے؟ اگر آسان کام ہوتے تو یہ آپ کی پیروی کرتے، مشکل آئے گی تو بھاگ جائیں گے۔ یہ ہے منافقت اور ایمان کا فرق، یاد رکھیے گا۔ پھر بہانے بنائے جاتے ہیں۔ کمپرومائز بھی کسی چیز کا نام ہے۔ گھر بسنا چاہیے، چاہے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، جب مفتی فتویٰ دینے کو تیار ہیں، جب ریلیف ہے۔ سب سے بڑا مفتی تو یہاں ہے، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ یہاں پر وہ سارے بہانے ہیں پھر جو آ کے منافقین نے بنائے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کے لیے۔ اور غزوہ تبوک نے منافقت اور اس کا جو پول تھا نا، آخری بار بھی وہ کھول کے رکھ دیا۔ بہت سے لوگ نہیں گئے اور انہوں نے بہانے بنائے، گھر میں مریض ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی کو میکے لے کے جانا ہے، میرے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں۔ پتہ ہے تب گرمی بہت شدید تھی اور پھل پک چکے تھے۔ جو مدینہ کا جس کے اوپر ڈپینڈ تھا وہ کھجوروں کے باغات پر تھا، اور کھجوروں کے باغات کے فروٹنگ کا ٹائم تھا۔ اسی وجہ سے 3 صحابہ کرام، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، ان میں سے کعب صرف ینگ ہے، باقی دونوں بزرگ ہیں۔ یہ 3 لوگ نہیں گئے۔ کعب خود اپنا قصہ سنایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جتنا ان دنوں امیر تھا کبھی بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اس ٹائم سواری کے مطلب اگر گھر میں 1 گاڑی ہوتی ہے تو 2-3 گاڑیاں تھیں۔ میرے رشتہ دار آئے ہوئے تھے اور مجھے یہ تھا کہ میں فٹ ہوں، میری سواری فٹ ہے، مطلب میرے پاس آڈی ہے، میرے پاس مسٹینگ ہے، میں جیسے ہی وہ لوگ پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب کانوائے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کاروان کے ساتھ، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے، میرے کچھ کزنس کی شادیاں دوسرے شہروں میں ہوئیں، ایون بھائی کی بھی، تو پھر جب آپ اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں لاہور کی طرف تو آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے موٹر وے سے، لیکن اگر آپ بارات کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو دوسروں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ کہیں کسی گاڑی نے بریک لگائی، کہیں کسی گاڑی نے بریک لگائی، کہیں کسی بچے کی ضرورت ہے، کہیں کسی بڑے کی ضرورت ہے، اس نے چائے پینی ہے، ریسٹ کرنا ہے، واٹ ایور دا تھنگ از، تو پھر آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو پھر وہ راستہ 6 گھنٹے میں سم ٹائم طے ہوتا ہے۔ تو حضرت کعب کو یہی تھا کہ یہ لوگ تو سب اکٹھے ہیں، سب کے سب میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں 2-3 دن اسی طرح میں نے گزرے، پھر میں نے سوچا، سب سنا کہ وہ تو تبوک پہنچ بھی گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کے بھی پوچھ رہے تھے کہ کعب نظر نہیں پڑتے؟ کچھ نے کہا وہ منافق ہے، کچھ نے کہا نہیں اس کے بارے میں غلط بات نہ کرو، وہ ایمان والا ہے، کوئی مجبوری ہوگی۔ پھر میں نے سنا کہ آپ واپس بھی آ رہے ہیں، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں نے پہلے بہت سوچا بہانے بنا لوں گا، کیونکہ سارا مدینے میں جدھر بھی دیکھتا تھا یا منافق تھے یا معذور لوگ تھے۔ معذور جو جانا چاہتے تھے اور جن کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، اللہ نے ان کا ثواب لکھے۔ اللہ نے کہا کوئی وادی آپ نے طے نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ تھے، کسی صحرا میں آپ نہیں اترے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ بہرحال کعب کہتے ہیں میں نے مدینہ میں ایسے لوگ دیکھے، پھر مجھے یہ تھا کہ باقی منافق بھی بہانے بنا رہے تھے۔ میں نے کہا جب آپ آ گئے ہیں، آپ جب تشریف لاتے تھے کسی بھی جگہ سے تو مسجد میں بیٹھتے تھے،
تو مسجد میں بیٹھے ہیں اور پھر لوگ بہانے بنا رہے ہیں. میرا بھی دل چاہا میں بنا دوں, لیکن جب میں وہاں گیا تو پھر میں نے سوچا کہ سچ بولنا ہے. اور میں نے کہا کہ اگر دنیا داروں سے سامنا ہوتا تو مجھ سے اچھی باتیں کوئی نہیں بنا سکتا, میں بہانے بنا لیتا. لیکن میں سچ کہوں گا, میں آج سے زیادہ مالدار کبھی نہیں تھا. میں اس سفر پہ جانے سے پہلے سب سے زیادہ وسائل رکھتا تھا. میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ سستی, آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں, اور پھر میں رہ ہی گیا. اچھا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے. اور پھر حضرت کعب کو اور ان جو تینوں صحابی جو ہیں, میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے میرے جیسا, کہا ہاں ہلال اور مرارہ ہیں. خیر ان تینوں کو یہ پنشمنٹ ملی کہ ان سے بات چیت ختم کر دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 days تک ان سے کوئی نہیں بولے گا, مطلب ان سے کوئی نہیں بولے گا, لمٹ ہی مت آئی. اور کہتے ہیں کہ میں جدھر بھی دیکھتا کوئی مجھ سے نہیں بولتا تھا. آخر ایک دن میں نے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر کے ساتھ دیوار تھی, میں نے دیوار پہ چڑھ کے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ پھر بھی نہیں بولے. دوسری بار پوچھا, کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں کچھ دن گزرے, مجھے کہیں سے خط آ گیا جو ساتھ عیسائی ریاستیں تھیں, غسان کی ریاست سے, کہ سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر بڑا ظلم کر رکھا ہے, اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے, ہمارے پاس آ جاؤ. جب کوئی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں نا تو اس کا فائدہ ہمیشہ باہر کا دشمن اٹھاتا ہے. میں نے وہ خط جا کے کہتے ہیں تنور میں جھونک دیا, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا, اور میں نے کہا یہ بات ہو گئی ہے کہ اب کافر میرے بارے میں طمع کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں میں بازاروں میں چلتا پھرتا تھا, میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا. باقی جو دونوں ساتھی تھے میرے بزرگ تھے وہ تو گھر میں ہی بیٹھ گئے نا. اور میں نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں, اور جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا مجھے دیکھتے تھے, اور جب میں دیکھ رہا ہوتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے. اور یہ غالباً وہ نماز میں بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھنا سے پہلے کا واقعہ ہوگا نا, وہ احکامات نازل ہونے سے. پھر کہتے ہیں کچھ دنوں بعد آرڈر آیا کہ بیویوں کو سے علیحدگی اختیار کرو. میں نے پوچھا کہ طلاق دے دیں, کہا نہیں کچھ عرصے کے لیے علیحدگی. تو پھر بیویاں میکے چلی گئیں. کہتے ہیں وہ جو دونوں تھے بزرگ تھے ان کی بیویوں نے اجازت لی کہ وہ خود چل پھر نہیں سکتے, کھا پی نہیں سکتے, ہم خدمت کر لیں, کلوزنس نہیں ہوگی, کمپنی نہیں کریں گے, تو آپ کو نے اجازت دے دی. مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ تم بھی جاؤ اور بیوی سے کے لیے اجازت لے لو. میں نے کہا نہیں, میں جوان ہوں, میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں. یہ کلچر دیکھیں صحابہ کا, دے ڈو دیر تھنگس بائی اون. تو میں نے وہ کیا. کہتے ہیں 50واں دن تھا, میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا اور زمین باوجود وسعت کے مجھ پہ تنگ ہو چکی تھی. یہ ورڈز جو ان کے دل کے ہیں قرآن نے ایز اٹ کوٹ کیے ہیں. ہاؤ دا بیوٹیفل دس بک از. اللہ دلوں کی کیفیت کو اتنا ایکنالج کرتا ہے. تو میں نے دور سے آواز سنی, کعب خوشخبری ہو. مجھے پتہ چل گیا کہ میری سزا معاف ہو گئی ہے, میری توبہ قبول ہو گئی ہے. میں سجدے میں گر گیا. کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا, وہ جو خوشخبری لے کر سب سے پہلے مجھ تک آیا نا, میں نے اسے ہی دے دیا, ہبہ کر دیا, گفٹ کر دیا. اور پھر ہمسایوں سے یا کہیں سے بھی کپڑے مانگ کے گیا, اور خدمت نبی میں گیا تو آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور سب سے پہلے کہتے ہیں مجھے اٹھ کے بھاگ کے جو ملے ہیں وہ طلحہ ہیں, اور وہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا جو مبارکباد دی. اور آپ نے فرمایا کعب مبارک ہو, اللہ نے تمہارے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں. اور یہی وہ غزوہ مبارک ہے, یہ توبہ اس کا نام ہے. اور توبہ کے بارے میں بڑے ہمارے عجیب سے کانسیپٹس ہیں. مسلمان ہی گناہگار ہوتا ہے جس کی توبہ قبول ہوتی ہے. مومن سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں. مومن سے قتل بھی ہو سکتا ہے, مومن سے زنا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ریپینٹ کر کے سم ٹائم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر چکا ہوتا ہے. لیکن ہم بک کو کور سے جج کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑا عرصہ شرابی کبابی رہا. ایک اور ورڈ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. میں اکثر سنتی ہوں نعمان علی خان کو, تو آئی واز لسننگ, بتا رہے تھے کہ ہماری بلڈنگ میں 90 سال کا ہندو رہتا تھا. وہ میں اپنی مسجد کے لیے جاتا تھا تو وہ اپنے کیلیفورنیا میں, آئی ڈونٹ نو, مجھے اب یاد نہیں ہے, تو وہاں پر وہ کس اسٹیٹ کا تذکرہ کر رہے تھے, تو وہ اپنے مندر جایا کرتا تھا. اور 90 پلس ایئرز میں اس نے کچھ عرصے بعد شہادت لی اور آ کے کلمہ کا پڑھا.
آپ نہیں جان سکتے کہ کسی کی ڈیسٹنی میں کیا طے ہے. اور ہو سکتا ہے وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ توبہ کر کے جو گناہ آپ کو بظاہر گناہگار نظر آتا ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, بلی نے شیشڑوں کا برقع پہن لیا ہے, تو دس از ناٹ اے تھنگ. آپ نہیں جج کر سکتے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہیں آگے مقام میں اللہ کے پاس پہنچ گیا ہو. اس کو گناہ پر جو ندامت ہے, نیکی پر غرور یاد رکھیے گا نیکی کو تباہ کر دیتا ہے. انا خیر من ہو, میں بہتر ہوں دوسروں سے. اور گناہ پہ جو ندامت ہے وہ انسان کو انسان رکھتی ہے. میرے خیال میں اللہ نے انسان کی فارمیشن میں گناہ رکھے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو اپنی اوقات یاد رہے, اسے لگے کہ وہ کتنا کمزور ہے, وہ نفس کی ٹیمپٹیشن سے, خواہشات سے بچنے کے معاملے میں کتنا کمزور ہے, وہ کتنے جلدی گناہوں میں انڈلج ہو جاتا ہے سینس میں. یہ چیز اسے انسان رکھے گی, ورنہ تو انسان خدائی کا دعویٰ کر دے میں بہت پاکیزہ ہوں, میرے جیسا کوئی نمازی نہیں ہے. کسی بزرگ کا واقعہ ہے, وہ تہجد کے لیے اٹھے, ان کا بیٹا بھی اٹھا تو یا صبح کی نماز کے لیے, انہوں نے کہا یہ سارے کتنے گناہگار ہیں اللہ, کتنے ناپسندیدہ ہیں, سوئے پڑے. انہوں نے کہا بہتر تھا تو بھی سویا رہتا, یہ بات نہ کہتا, دوسروں کے بارے میں یہ نہ سوچتا. اور غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں نے, اللہ نے جب خرچ کرنے کا کہا تو جو امیر لوگ تھے وہ انہوں نے خرچ کیا. اسی غزوے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے, دیواروں پہ ہاتھ مار کے, کوئی سوئی بھی اگر کھڑی ہے تو وہ بھی اتار کے لے آئے تھے. حضرت عمر اس موقع پہ کہتے ہیں میں نے آدھا مال لیا اور میں نے سمجھا آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا نا. They were in competition, نیکی میں آگے بڑھو, فاستبقوا الخیرات, دوڑ لگاؤ, ریس لگاؤ. یہ ریس لگانے کی چیزیں ہیں. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو آپ نے پوچھا, آپ نے یہ نہیں پوچھا عمر کیا لائے ہو, آپ نے پوچھا عمر کیا چھوڑ آئے ہو. آپ کسی کی محبت میں کیا چھوڑتے ہیں, کیا قربان کرتے ہیں, یہ ویلیو رکھتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے اور آدھا لے آیا ہوں, جو کچھ بھی میرے ایسٹس تھے. پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, حضرت عمر کے سامنے ہی نا, سب کے سامنے اکنالج کرنے کے لیے, ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے. اور اپنے سیے ہوئے کپڑے بھی سلے ہوئے وہ نہیں انہوں نے اپنے اوپر رکھنے کا وعدہ کیے, وہ دے دیے. اور خود ٹاٹ کا لباس, بوری کو نہ کانٹوں کے ساتھ سی کے, کانٹوں کے ساتھ ان کو اٹیچ کر کے, جیسے ہم کامن پن لگاتے ہیں یا جیسے ہم سیفٹی پن لگاتے ہیں, اس طرح سے انہوں نے. اور اس وقت حضرت جبرائیل اترے اور آپ نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ آج تمام فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ جیسا ابو بکر نے پہنا ہے ویسا پہنو, اور ابو بکر کو ہمارا سلام کہیے اور ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی تو ہیں اس حالت پر, اس کنڈیشن پر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب کرے. تو اللہ کے لیے کیا چھوڑا یہ ویلیو رکھتا ہے. گھر بار چھوڑا, پیرنٹس چھوڑے اللہ کے حکم کے لیے, بیوی بچے چھوڑے, ہسبینڈ وائف کو چھوڑا, کسٹمز کو چھوڑا, اور اللہ اس چیز کو ویلیو کرتا ہے. یقین کریں آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں, اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر سے ریپلیس کرتا ہے. اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے مزدوری کر کے, کتنے دن کی مزدوری میں جو کھجوریں ملی, 1 سا 2.5 سیر ہوتی ہیں, تو وہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سارے ڈھیر کے اوپر سجا دیں. جو خرچ کر رہا تھا منافق اسے کہہ رہے تھے یہ شو آف کر رہے ہیں, اور جو چند چیزیں لاتا تھا اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا قبول کریں گے صدقہ. یہ جو چند کھجوریں ہیں وہ 2-2.5 سیر جو ہیں, ایک بندہ 10 لاکھ مہینے کی انکم رکھتا ہے, اس میں سے لاکھ خرچ کر دیتا ہے, بڑی بات نہیں ہے. 1 لاکھ روپے مہینے کی انکم رکھتا ہے اور اس میں سے 90,000 خرچ کر دیتا ہے. اللہ نیتوں سے جانتا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ نے کسی کے لیے کیا چھوڑا یہ ویلیو رکھتا ہے. کیا کیا, یہ کوانٹٹی اللہ کے ہاں نہیں ہے. 200 سال کی نمازیں اللہ کے ہاں نہیں ہے ویلیویبل. کتے کو, پیاسے کتے کو پانی پلا دینا ویلیویبل ہے. بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت, حدیث کی کتابوں میں ہی ہے نا, بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے. صرف ایک کتے کو, پیاسے کتے کو اپنے جوتے میں پانی پلایا, ڈول نہیں تھا, یا اپنا دوپٹہ نچوڑ کے اسے پانی پلایا, اور اس وجہ سے معاف کر دی گئی. اللہ کرو مہربانی اہل زمین پر, اور اب مہربان ہوگا عرش بری پر.
بہرحال 67 and 68 منافقین کے بارے میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ ان کے ٹریٹس ملتے جلتے ہوتے ہیں. یہ نیکی کو پروموٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ ٹرینڈز کو اینڈ فیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھی چیزوں کے راستے میں سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی اچھا سٹیپ لینا چاہتے ہیں، کوئی ٹرینڈ توڑنا چاہتے ہیں، کسی رسم کے خلاف جانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا حکم یاد دلاتے ہیں لوگوں کو، آپ احادیث یاد دلاتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں. تو اپنا اپنا ہر انسان خود کو جج کر سکتا ہے، دیکھیں کہ اس نے کس موقع پر کیا کیا. بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ان کی عادت کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گیا. بے شک یاد رکھنا منافقین ہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ان کا ٹھکانہ ہے. مسلمان ہے، ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کلمہ پڑھ لیا تو جائے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ آگ میں رہیں گے. منافق ثابت ہو گئے تو سورۃ حدید میں بڑی ہاریبل اگزامپل ہے. اللہ ہم سب کو منافقت کے ہر لیول سے بچائے. ہے حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. 79 and 80. استغفر لہم او تستغفر لہم، منافقت کی بات، منافقت کی سزا. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم، اگر آپ استغفار کریں گے 70 مرتبہ، پھر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اور عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے لاتعداد. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پریٹینڈ کیا، ڈرامہ کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا فاسقوں کو، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ منافقت کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا بہت اچھے مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنے کرتا مبارک میں اس کو کفن دیا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر استغفار کیا، اپنا لاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. آیات یہ نازل ہوئی ہیں منافقوں کے لیے. مولانا احمد صاحب ہیں بہاولپور والے، وہ فرمایا کرتے تھے، رائے بنٹ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں ہی ان کا تعارف ہوا. تو آئی ہرڈ، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں منافقت کی سزا اتنی کیوں ہے؟ منافق مسلمان ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سارے احکامات کو فالو کرتا ہے، پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر سب سے نچلی جہنم میں جائے گا، اور جہاں سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، ملاوٹ کرنے والے کو آپ برا کیوں سمجھتے ہیں؟ مجھے ان کی بات اس طرح سے کلک کی جیسے 2+2=4، ایسے میتھ کے فارمولے کی طرح سمجھ میں آئی. امید ہے یہ ایگزامپل آپ کو بھی اچھی لگے گی، انڈرسٹینڈیبل ہے. دیکھیں، ایک بندہ شراب کی بوتل بیچتا ہے کہہ کے یہ ریڈ لیبل ہے، یہ بلیک لیبل ہے، یہ وائن ہے، یہ وڈکا ہے، یہ برانڈی ہے. آپ کہیں گے شرابوں کے اتنے نام کیسے آتے ہیں؟ ہم وہ انگلش موویز دیکھیں تو پھر یہی ہوتا ہے ہالی ووڈ کی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک بندہ ہے وہ شہد بیچ رہا ہے. پتہ ہے نا کہ اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے شہد کا، تو شہد ہی ہوگا بوتل میں. اب ایک بندہ شہد کی بوتل میں آپ کو شراب بیچ رہا ہے، آپ نے شہد سمجھ کے خریدا اور اسے پی گئے، تو بتائیں آپ کو کون سا بندہ برا لگے گا؟ وہ جو شراب کے لیبل کے ساتھ شراب بیچنے والا ہے، یا شہد کے لیبل کے ساتھ؟ کامن سینس کی بات ہے. ڈیفینیٹلی منافق اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کانسیپٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. لوگوں کا اللہ سے ایمان اور رابطہ ختم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ اس کے معاملات ایسے ہیں، وہ اس سے ہم بہتر، ایسے ہی بہتر، اللہ سے دور ہی بہتر. یہ داڑھی رکھنے والا ہے، چلیں ایک ٹریفک وارڈن ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، اور یہ داڑھی والا ہے اور بغیر وجہ کے چلان کر رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، تو کیا فائدہ اس کی داڑھی کا؟ سنت رسول چہرے پر ہے اور کام ایسے ہیں. When you are a Muslim, you have some certain responsibilities.
آپ کے اوپر کچھ فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں. بہرحال پھر جہاد نہ کرنے والوں کے لیے جو سزائیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں. پھر آیت نمبر 94 میں دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہونے کا ذکر. اللہ نے اس صورت میں بہت زیادہ کنڈیم کیا کہ دیہاتی ایسے ہوتے ہیں اور دیہاتی آراب. اور 107 نمبر آیت والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد بنائی، اللہ نے اس کا نام ہی ضرار رکھ دیا، نقصان پہنچانے والی. وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جس مسجد میں مومنین کے درمیان فرقہ بازی پھیلائی جاتی تھی. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. جس مسجد میں فرقہ بازی پھیلائی جائے گی، بتایا جائے گا اونچی آمین کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز لوٹاؤ، رفع یدین کرنے والے کے پیچھے پڑھ لی تو لوٹاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے کے پیچھے پڑھ لی تو نمازیں لوٹاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی. مسجدوں میں بیٹھ کر، ممبروں پر بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسجدیں ہیں، ضرار نہیں ہیں. مسجدیں ضرار ہیں. پھر وہ مسجدیں ون آف مائی بردر یوز ٹو، مطلب اس کو دیر سے آنکھ کھلتی تھی تو وہ جمعہ پڑھتا تھا. مسجد تھی بریلوی. والد صاحب ہمیشہ منع کرتے تھے میرے ابو کہ وہاں جا کے نماز نہ پڑھو. اور پھر وہ آ کے میں نے گفتگو سنی، ابو کو بتا رہا تھا کہ جس کے بارے میں آپ کہتے تھے نماز نہ پڑھو، اس کو صبح کی نماز میں سجدے کی حالت میں وفات ہوئی ہے اس کی. یہ جو خود ساختہ ہم نے بنا لیا نا، میرا مسلک، میرا عقیدہ، یہ ہمیں دین سے بہت دور لے جا رہا ہے، یہ اللہ سے دور لے جا رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے میں پڑھنے سے اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رسی چھوٹ جائے گی. ایک 107. پھر 111. ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین تو بیچ چکے ہیں اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو جنت کے عوض. وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یا مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں. ان کا اللہ کا وعدہ سچا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ تو خوش ہو جاؤ اس تجارت پر، اس خرید و فروخت پر جو تم نے کی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ون آف مائی فیوریٹ آیات ہو 111 نمبر آیت. مومنین بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کے انمول کر دیا. وہ 118 نمبر آیت وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سوچ لیا کہ اب اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف لوٹنا. پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا جیسا متوجہ ہوا جاتا ہے، بے شک اللہ متوجہ ہونے والا مہربان ہے. توبہ کا لٹرل میننگ ہے پلٹنا، رجوع کرنا. یعنی ہر انسان اپنے اصل کی طرف پلٹتا ہے، اور ہمارا اصل، ہم اللہ کی کمپنی میں رہ کر آئے ہیں. ہماری روحیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے دیکھیں، اس ٹائم ہم جس 2024 میں سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ نے پلان کیا ہے کہ اس سال کتنے بچے اس دنیا میں، کتنی روحیں. تو جتنی روحیں اللہ کی کمپنی میں زیادہ رہی ہیں تو وہ اتنا زیادہ مس کرتی ہیں. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اللہ کی طرف دوبارہ جانا. اور میں نے اس کے بارے میں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اس ماں سے بھی زیادہ جس کا بچہ میلے میں کھو گیا ہو. اور وہ اونٹ والی بھی بات سنائی تھی. تو توبہ سے اللہ سے ڈراتے تو سب ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں رویہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ جو بتائیں کہ کچھ بھی کر لیا ہے اللہ توبہ قبول کر لے گا. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی. آپ نے کہا تم نے ایسا کیا کر دیا؟
کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا، میری چچا کی بیٹی تھی یا میرے ماموں کی بیٹی تھی یا میری کزن تھی یا میری نیبر تھی، میں اس کو پسند کرتا تھا اور میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وداؤٹ میرج ٹرمز رکھنا چاہتا تھا، بٹ وہ نہیں مانی. پھر اس کی وفات ہو گئی، تو میں نے اس کی وفات ہو گئی، اس کو دفنا دیا گیا. میں نے قبر سے نکال کے اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی. آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی. وہ نوجوان راستے میں تھا تو حضرت جبرائیل آئے یا وحی اتری کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ سے دور کرنے والے کسی کو، آپ بلائیے اسے، اس کی توبہ اللہ نے قبول کی. وہ روتا ہوا جا رہا تھا کہ میرا تو کوئی، مطلب توبہ کا قبول نہ ہونا ایک آپ کو ایسی ہمیشہ کی مایوسی میں ڈال دیتا ہے، خودکشی کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے. اور پھر آپ نے اسے بلایا. تو آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں اس نوجوان سے بہرحال کم ہوں گے، یا اتنے بھی ہوں گے تو اللہ پر ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ نیتوں کے حال جانتا ہے. لقد جاءکم، میری میں کہوں کہ موسٹ 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 فیوریٹ آیت آف قرآن کریم، لقد جاءکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں ایسے رسول جو تم ہی میں سے ہیں، عزیزٌ علیہ من انفسکم عزیزٌ علیہ ما عنتم، ان کے اوپر بڑا بھاری گزرتا ہے تمہارا کسی بھی تکلیف میں پڑنا. حریصٌ علیکم بالمؤمنین، مومنین کے لیے حریص ہیں، ان کو یہ تکلیف بھی نہ پہنچے، یہ تکلیف بھی نہ پہنچے. رؤوف الرحیم، مہربان. رؤوف کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کر سکے. مسلسل مہربان کو کہتے ہیں. رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ آپ کی سنتوں سے منہ پھیریں، آپ کی سیرت سے منہ پھیریں، یہ پھر بھی ایک دوسرے کو رن مرید کہیں. پر آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ میاں بیوی کے رشتے پر جوکس بنائے جاتے ہیں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے پھر اللہ کافی ہے مجھے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں نا. علیہ توکل، تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، کیوں نہ بھروسہ کروں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سو دس از سورۃ توبہ. اس کو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک بار پڑھ کے دیکھیے. آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ. آج کی اچھی بات میں اللہ کو عبادت سے راضی کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، ملاوٹ والا دودھ بیچ کے بھی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ کوئی مسلمان ہو کے آیا، ایئرپورٹ پر پہنچا تو گلاس کو دیکھا تو وہ زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا لوگ لے نہ جائیں، چوری نہ کر لیں. اس نے کہا میرے دین میں تو گلاس نہیں باندھنے پڑتے تھے، میں ٹھیک تھا، مجھے نہیں مسلمان ہونا. پاکستان کی بات ہے. جاپانی خاتون نے پاکستانی مسلمان سے پوچھا کہ روزے میں کیا کرتے ہو؟ فاسٹنگ میں. انہوں نے کہا فاسٹنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، فاسٹنگ میں چوری نہیں کرنی ہوتی، فاسٹنگ میں دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم یہ سرٹن برائیاں نہیں کر سکتے، اور 1 مہینہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہوتا. اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، تم لوگوں کو صرف 1 مہینہ یہ سب کرنا پڑتا ہے، ہمیں تو ساری زندگی ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں. روزے کی اسپرٹ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ آپ کو کس چیز کی پریکٹس کرانا چاہتا ہے 1 مہینے میں. اللہ آپ سے حلال چھڑواتا ہے رمضان میں. حلال فوڈ ہے، نہیں کھا سکتے روزے کی حالت میں. میاں بیوی کا حلال تعلق ہے، نہیں انجوائے کر سکتے روزے کی حالت میں. تاکہ حرام سے بچنا تو اور بھی آسان ہو جائے ہمارے لیے. لیکن پورا سال عید والی رات جو حالت ہوتی ہے ہماری، وہ دیکھیں. اللہ کرے کہ یہ عید ہماری زندگی کی بہترین اور خوشگوار ترین عید ہو. فی امان اللہ.